قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا الاسلام غریبا سیعود کما بدا فطوبى للغرباء رواہ مسلم۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا آغاز اس حالت میں تھا کہ وہ اجنبی تھا، ان قریب وہ اجنبی بن جائے گا۔ پھر خوشخبری ہو ایسے اجنبیوں کے لیے، یعنی جو اسلام کے تابع دار ہوں گے۔ اسلام کا جب آغاز ہوا تو کوئی بھی اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ لوگ اسلام کی طرف آتے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بڑا عروج دے دیا۔ پھر آہستہ آہستہ آخری زمانے میں پہلے زمانے والے حالات پیدا ہو جائیں گی کہ لوگ اسلام پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اسلام سے بیزار ہوں گے، اسلام پر عمل کرنے کے لیے، ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الایمان لیعذر الی المدینۃ کما تعذر الحیۃ الی جوہرها رواہ مسلم۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق ایمان سکڑ جائے گا مدینہ عالیہ کی طرف، جیسے سانپ اپنے بل کی طرف سکڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے سانپ جب لوگ اسی کو مارتے ہیں، تو سانپ دوڑ لگاتا ہے کہ لوگوں کے مارنے سے، پٹائی سے بچ جاؤں، جا کر اپنے بیل کے اندر گھس جاتا ہے۔ تو ایمان اسلام آخری زمانے میں یتیم و بے یار و مددگار بن جائے گا، ہر ایک ان سے بیزار ہو جائے گا، کوئی بھی اسلام پر عمل نہیں کرے گا، ان سے بیزاری اور نفرت کرے گا۔ آج اس فتنے کے زمانے میں جو مشاہدہ ہو رہا ہے، یہ حدیث سچی آ رہی ہے۔ بس یقین کریں کہ اسلام ہمارے ہاں مہمان ہے، ان قریب عرب کے سرزمین کی طرف، اپنے وطن یعنی حرمین شریفین مکۃ المکرمہ مدینہ عالیہ کے طرف جانے والا ہی ہے۔ جیسے اب اسلام عدالت سے چلا گیا، عدالت میں اسلام نہیں ہے، تھانے میں اسلام نہیں ہے، اور بادشاہوں کے گھروں میں اسلام نہیں ہے، ایوان وزیر اعظم اسلام نہیں ہے، ایوان صدر میں اسلام نہیں ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں اسلام بھی نہیں رہا۔ اسلام قرآن اب یہ آ کر گھروں سے آ کر مسجد میں پناہ لیے۔ حضرت بے شریف والے نے یہ فرمایا، قرآن نے آ کر اب مسجد میں پناہ لیے، اب یہاں سے بھی لوگ اس کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلمان منافق اور پورے کفار کی طاقت ہے کہ قرآن مسجد میں نہ رہے، مدرسے میں بھی نہ رہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يذهب اللیل والنہار حتی
حتى تعبد اللات والعزى رواہ مسلم۔ ترجمہ: حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لات اور عزیٰ کی دوبارہ عبادت نہ کی جائے۔ تشریح: آخری زمانے میں میری امت کے اندر جاہلیت زمانے والا کفر اور شرک، نیز بت پرستی، لات اور عزیٰ کی پوجا کی جائے گی۔ جزیرت اب یہ حدیث ابھی سچی آ رہی ہے۔ اب جزیرت العرب کے بہت سارے ممالک میں گرجائیں اور مندریں کھل چکے ہیں اور بت پرستی کا آغاز ہو چکا ہے۔ نومبر 2017 میں سعودی کے ولی عہد محمد بن سلیمان نے اعلان کیا، قدیم زمانے والی جتنی بھی گرجائیں اور کلیسائیں ان کو کھولا جائے۔ توبہ توبہ توبہ۔ مشکوٰۃ شریف میں بھی اس قسم کی حدیث ہے، قیامت کے آنے سے پہلے میری امت کے کچھ قبائل مشرق میں جا کر ملیں گے اور بت پرستی کریں گے، بتوں کی پوجا کریں گے۔ تو جو موجود ہے ولی عہد محمد بن سلیمان ہے، وہ بالکل یہ صورتحال چاہتا ہے عربستان میں۔ وہ اس پر کام کر رہا ہے کہ مندریں ہوں، گرجائیں ہوں، بت پرستی ہو، باقاعدہ وہ اس پر عمل کر رہا ہے۔ اور جو بھی سیاسی شعور رکھتا ہے تو حالات ان کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاہ بن سلیمان کے فتنے سے بھی امت کی حفاظت فرمائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول یا لیتنی مکانہ رواہ مسلم۔ ترجمہ: فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی آدمی کسی کے قبر سے گزرے پھر یہ تمنا کرے، ہائے افسوس کہ میں اس جگہ قبر میں ہوتا۔ آخر زمانے میں لوگ دنیا کے مسائل میں اتنے تو پریشان ہو جائیں گے، جو زندگی سے ہی بیدار ہو جائیں گے، قبرستان میں جا کر قبروں کے چکر لگائیں گے اور کہیں گے ہم مرے ہوئے لوگوں کی قبروں میں ہم ہوتے ہیں، ہائے افسوس۔ ایسی تمنائیں کریں گے، دین کی وجہ سے نہیں، دنیوی پریشانی اور مصائب عالم کی وجہ سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو السویقتین من الحبش یخرب بیت اللہ عز وجل، رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخیر زمانے میں بیت اللہ کو گرائے گا، اینٹ اینٹ کر کے گرائے گا، کالی پتلی پنڈلی والا، پھنڈا سندھی مسان جانا پھنجو حبشی میں سے یہ پھنڈا آدمی بیت اللہ شریف کو آخر زمانے میں شہید کرے گا، یعنی جس کی کوئی ظاہری شان شوکت نہیں ہوگی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے یعنی اپنے سمجھتا، اس میں بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کو کوئی بادشاہ، کوئی لشکر، کوئی سپاہ آ کر فتح نہیں کرے گا،
اس کو گرائے شہید کرے نہیں ہو سکتا. جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس دنیا کو ختم کرنا چاہے گا تو ایک معمولی آدمی ٹھنڈا آدمی اس کو گرائے گا، پھر قیامت ہو جائے گی. یہ قیامت کی علامت میں سے ایک علامت ہے. قال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس. فرمایا کہ قیامت کے قریب رومی لوگ بڑھ جائیں گے. قرب قیامت میں دنیا کے اندر رومی یعنی امریکہ اور یورپ عیسائی لوگ بہت بڑھ جائیں گے اور غالب ہو جائیں گے. کچھ اچھی صفات کی وجہ سے جن کا حدیث کے اخیر میں ذکر ہے. مثلا غریبوں سے ہمدردی کریں گے اور ان سے اچھائی کا سلوک کریں گے اور فتنے کے وقت بڑے بردبار اور مصیبت کے وقت بڑے ہمدرد. اس کے علاوہ تجارت میں دیانتداری، ملازمت میں ایمانداری، صفائی ستھرائی، اتحاد اور وقت کی پابندی، قانون کی عملداری، محنت، مشقت، جدوجہد، یہ وہ صفات ہوں گی جن کی وجہ سے پوری دنیا پر یہ لوگ غالب آ جائیں گے. اور سب سے بڑی خوبی ان میں علم کی ہوگی. عام علوم جدیدہ، سائنس، ٹیکنالوجی میں کامل مہارت ان کو ہو جائے گی. بس علم کی وجہ سے ان کو علم حاصل ہوگا.